السلام علیکم جی، میرا نام محمد کمیل ہے اینڈ ویلکم ٹو دا فرسٹ لیکچر آف دس کورس. اس لیکچر کے اندر ہم اپنا پہلا جو چیپٹر ہے اپنے سی ایس ایس سلیبس کا اس کو ہم شروع کریں گے، وچ از انٹروڈکشن ٹو اسلام. انٹروڈکشن ٹو اسلام کی اگر آپ سی ایس ایس کے سلیبس میں اٹھا کے دیکھیں تو اٹ ٹاکس اباؤٹ دی امپورٹنس آف دین ان ہیومن لائف، دا کانسیپٹ آف اسلامک بلیف سسٹم، دا کانسیپٹ آف اسلامک ورشپ سسٹم اینڈ دا ڈسٹنکشن بٹوین دین اینڈ ریلیجن. تو اگر آپ سی ایس ایس کا سلیبس اسلامیت کا اسپیسیفکلی دیکھیں تو دیٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو 7 سیکشنز. اور اگر آپ پاسٹ پیپر کا انالیسس کریں تو the first 2 chapters are very important and there is a constant repetition of questions from these 2 chapters. تو اسی لیے اس چیپٹر کے اندر ہم دیکھیں گے فرسٹ آف آل آج کے لیکچر میں دیٹ واٹ از دی امپورٹنس آف دین ان ہیومن لائف، انسانی زندگی میں مذہب کی یا دین کی کیا اہمیت ہے. اس کے بعد ہم جب نیکسٹ لیکچر دیکھیں گے اس میں ہم امتیازی خصوصیات جو ڈسٹنکٹیو اسپیکٹس ہوں گے اسلام کے باقی ریلیجن سے وہ ہم دیکھیں گے. اسی چیپٹر کے اندر ہم اسلامک بلیف سسٹم، اسلامک ورشپ سسٹم اور اس کے کیا امپیکٹ ہیں آپ کی انڈیویجولس پہ اور ایز سوسائٹی کیا کیا وہ چیزیں ہیں ہم ان کو انڈر ڈسکشن لائیں گے. میں نے ان لیکچر سیریز کو جو اسٹرکچر کیا ہے وہ اس حساب سے کیا ہے کیونکہ اسلامیات میں ہمیں دونوں طرح کے اسپیرنٹس یا کینڈیڈیٹس نظر آتے ہیں. کچھ ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جن کی جو پیپر آپٹ اپنا انگلش لینگویج میں کرتے ہیں، کچھ اردو ایز اے میڈیم آف اپنا جو ہے پیپر آپٹ کرنے کو جو ہے وہ چوز کرتے ہیں. اسی لیے اس کورس کے اندر جو میں نے کوشش کی ہے کہ جو آپ کی ہیڈنگز ہوں گی وہ آپ کو دونوں لینگویجز کے اندر پرووائڈ کی جائیں، لیکن اندر جو کانٹینٹ ہوگا وہ وچ از فیئرلی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ وچ ول بی ان انگلش، بٹ آپ اس کو آرام سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. اور جہاں تک بات ہوئی آپ کے ریفرنسز کی، بیکاز ان اسلامیت ریفرنسز آر دا موسٹ کرٹیکل پارٹ، سو I have tried to provide you references in Arabic language as well as their translation in the English language. In this course, I have not incorporated the translation in the Urdu language, but that can be easily found on the internet. I think Quran.com is the best website which you can use for translation. میں نے references ہر جگہ کوٹ کیے ہوئے ہیں, so that won't be a very difficult problem for you. So starting with the first chapter and first lecture of this series. امپورٹنس آف دین ان ہیومن لائف کہ انسانی زندگی میں دین کی کیا اہمیت ہے. اگر آپ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایک انسانی معاشرہ قائم کیا جاتا ہے، اس انسانی معاشرے کے اندر چند اصول رکھے جاتے ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پر جو معاشرہ ہے وہ بنایا جاتا ہے. اب وہ اصول کہاں سے آتے ہیں؟ کچھ معاشروں میں جہاں پہ دین کا اثر و رسوخ زیادہ ہوتا ہے وہ دین وہ جو ہے معاشیات کے اصول، سیاسی نظام کے اصول وہ پرووائڈ کرتا ہے. لیکن باقی معاشروں میں جہاں پہ دین کا اتنا اثر و رسوخ نہیں ہوتا، دین کو اتنا اہمیت نہیں دی جاتی، وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ انسان نے اوور دی ایئرز تاریخی اعتبار سے وہ خود وہ رولز ڈیوائز کیے ہیں. لیکن کوئی بھی ایسا معاشرہ دنیا بھر میں نہیں رہا ہے. آپ ویسٹرن سویلائزیشن کو دیں، اس میں کرسچینٹی کا ایک امپیکٹ آپ کو آج بھی نظر آتا ہے، ایک کنزرویٹو سیکشن آف پاپولیشن آج بھی نظر آتا ہے. دیٹ یہ ایک کنسٹرکٹ صرف دنیا میں بنایا گیا ہے جو کہ غلط ہے کہ ویسٹ میں اس طرح سے دین کی اہمیت نہیں ہے. دین کی اہمیت وہ کنزرویٹو آرتھوڈاکسی آپ کو نظر آتی ہے، لیکن جس طرح لیبل بیسیکلی دنیا میں کیا جا رہا ہے وہ ایک طرح سے اس کو ڈفرینٹلی کیا جاتا ہے کہ جو آپ کی ایسٹ ہے، اسپیشلی مڈل ایسٹ اور پاکستان یا ہندو آپ کا جو معاشرہ ہے انڈیا جیسے، یہاں پہ ایک مذہب کا اثر و رسوخ زیادہ ہے. تو مذہبی نظام کا جو مذہب کے اصول وضع کردہ ہیں یا مذہبی کتابوں کا، اسکرپچرز کا ایک اثر و رسوخ ہمیشہ سے رہا ہے. انسانی معاشرے کی ایولیوشن کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر جو سیاسی یا پولیٹیکل، اکنامک یا سوشل انسٹیٹیوشنز جو بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، دین کا ہی جو اگر ہم ایک کہیں ایک میجر فٹ پرنٹ رہا ہے وہ رہا ہے. تو اسی بات کو اگر ہم آگے دیکھیں کہ اور جب آپ نے معاشی نظام بنایا، جب آپ نے سیاسی نظام بنایا یا آپ نے سماجی نظام بنایا، تو اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ آپ نے انسانی زندگی کی نشو و نما کرنی تھی. آپ نے جو انسانی زندگی ہے اس کی بقا کو انشور کرنا تھا، اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا اور ڈیولپ کرنا تھا ایک اچھے انداز میں. اور اسلام بھی یہی آپ کو بات کہتا ہے. تو ریسورسز ٹو مینٹین مٹیریل نیڈز آف انڈیویجول ان سوسائٹی، کہ جو
ریسورسز انسان کو جو آپ کی معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہیں انہیں یوز کس طرح کرنا ہے. اس کے بعد کوشچن آپ کے پاس آتا ہے کہ نالج آف دا پرنسپلز آف انڈیویجول اینڈ سوشل بیہیویئر ٹو مینٹین جسٹس اینڈ ٹرانکولیٹی ان ہیومن لائف. کہ جو انسان کے انفرادی اور سماجی رویے ہیں، جیسے ہم شادی کا نظام دیکھتے ہیں، ہم کسی کی ڈیتھ پہ جو بھی ہے ہم رائٹس آف پیسج ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں. ان تمام تر چیزوں کو انسان کا جو سوشل بیہیویئر ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کی بھی جو ہے وہ ایک طرح سے نیڈ پیدا ہوئی، کیونکہ انسانی زندگی کی نشو و نما چاہیے تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس نے یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بنائے، یہ نظام ایک پورا بنایا کہ آپ ریسورسز کو جو کہ انسان کو اویلیبل ہیں انہیں کس طرح یوز کرنا ہے، اور جو بھی ایک سوشل بیہیویئر ہے انفرادی یا سماجی اس کو کس طرح ریگولیٹ کرنا ہے انسانی معاشرے کی بہتری کے لیے اور ایک پورے نظام کو چلانے کے لیے ایک بہتر انداز میں جس میں کسی کی بھی استحصالی نہ ہو. تو جو دین ہے، اسپیشلی دین اسلام ہے، اٹ انکمپسز آل ایسپیکٹس آف لائف انکلوڈنگ اسپرچویلٹی، سوشل انٹریکشنز، اکنامک لائف اینڈ مورالٹی. جو دین ہے اس کا اب اسکوپ آپ دیکھیں کہ آپ کی معاشیات کو بھی وہ دیکھتا ہے، آپ کے اخلاقی نظام کو بھی آپ کو وہ دیکھتا ہے، آپ کے ایک دوسرے سے سوشل انٹریکشنز جو ہوتے ہیں معاشرے کے اندر اس کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے، اور آپ کی ایک اسپریچول جو سینس ہوتی ہے معاشرے میں اس پہ کس طرح آپ نے آپریٹ کرنا ہے روحانی طور پہ، وہ اس چیز کو بھی دین جو ہے وہ ریگولیٹ آپ کے ساتھ کرتا ہے. تو اگر ہم اس کا سکوپ اگر ہم دیکھیں اور ہم ایک بات کریں کہ دین جو ہے وہ انسانی زندگی کی کریشن جو ہے اس کو ایک طرح سے فاسٹر کر رہا ہے. انسان نے کس طرح اس دنیا میں آنا ہے، وہ جب اس دنیا میں آئے گا تو اس جیسے جیسے اس کی ایج بڑھے گی اس پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کے کیا حقوق بنتے ہیں، اس کے کیا فرائض بنتے ہیں. معاشرے میں جا کے اگر اس نے روٹی کمانی ہے، if he wants to earn a living for himself, then what attributes or what characteristics or what steps he has to follow. اگر سیاسی نظام بنانا ہے تو سیاسی نظام کے بنیادی خد و خال کیا ہوں گے. اگر اس اسکوپ کو آپ دیکھیں جس دین کو کور کر رہا ہے تو اس میں غلط نہیں ہوگا کہنا کہ اٹ کریٹس ہیومن لائف، اٹ ریگولیٹس ہیومن لائف فار دا بیٹرمنٹ آف انڈیویجول، اسی انسان کی بہتری کے لیے اور سوسائٹی کی بہتری کے لیے. اٹ از اے ریفرنس دیٹ یہ قرآن سے لیا گیا ہے. آپ اگر آپ کو پڑھنے میں جو ہے یہاں پہ ٹیکسٹ میں مسئلہ ہو تو آپ quran.com پہ جائیں، وہ آپ کو ٹیکسٹ وہاں پہ آپ کو بائی جو لفظوں کا بھی لٹرل مطلب ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ ایک بہت اچھی سورس ہے. البتہ میں نے یہاں پہ ریفرنس ہر جگہ پرووائڈ کی ہیں. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید والله عزیز ذو انتقام. اب اسی کانسیپٹ کو کہ انسانی زندگی کے اندر دین کی کیا اہمیت ہے، اللہ نے وہ کون سا نظام وضع کیا جس میں اللہ نے اپنے رسول بھیجے دنیا کے اندر اور تمام انسانوں کو جو ہے وہ ایک راہ دکھائی. اس کتاب کی جو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے آج اپنی اسی حالت میں موجود ہے، اس کی وداؤٹ اینی آلٹریشن 1400 سال سے ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے. اس کے اندر جو ہے وہ اس کی حق اس میں بتایا گیا ہے، اس میں جس طرح سچائی بتائی گئی ہے اس کا اظہار اس طرح قرآن میں ہو رہا ہے کہ He has revealed to you, O Prophet, the book in truth, confirming what came before it as he revealed the Torah and the Gospel. کہ قرآن آیا، اس نے حقیقتیں جو کہ دنیا کی ہیں وہ عیاں کی مسلمانوں کے اندر، جو رویہ سیاسی معاشری سماجی ہونا چاہیے وہ ریگولیٹ ایک طرح سے کیا. اور اللہ نے ہی وہ کتاب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نازل کی اور بتایا کہ اس سے پہلے جتنے رسول آئے یا کتابیں آئیں ان میں کیا ہوا تھا. جتنے واقعات کا قرآن میں ذکر ہے ان کی طرف ریفرنس ہے. ایز اے گائیڈ فار دا پیپل اینڈ آلسو ریویلڈ دا ڈیسائسو اتھارٹی، کہ انسانوں کے لیے مشعل راہ کیا ہے اور کون ہے وہ پاور جس کے پاس جو ہے وہ ڈیسائسو اتھارٹی ہے، جس کے پاس فیصلہ یا پھر جس نے جو بات کر دی ہے اس کے وہ حق ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. Surely those who reject Allah's revelations will suffer a severe torment, for Allah is almighty, capable of punishment.
پھر اگر ہم دین کی ضرورت کی بات کریں کہ انسانی معاشرے نے اگر بھلائی، اب کوئی بھی آپ نظام اٹھا کے دیکھ لیں، ویسٹرن فلاسفر کوئی بھی اٹھا کے، ہابز، لاک، روزو، ڈیسکارٹس، آپ یو نیم اٹ، ہر ایک فلاسفر نے، پولیٹیکل فلاسفر نے، اکانومسٹ نے انسانی معاشرے کی بہتری کے لیے بات کی ہے. اب ان کا سبجیکٹ اگر آپ دیکھیں کسی بھی چیز کا، تو وہ انسان کا نظام وضع کردہ جو ہے وہی رہا ہے. تو دین کا بھی یہی رہا ہے، اور دین ایک طرح سے اللہ کی طرف سے وہ گائیڈ ہے. تو سب سے پہلا مقصد دین کا وہ رہنمائی ہے، that man must be guided about the right path, about the right socio-economic and cultural practices. جیسے ہم کلچر کا یہاں پہ ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کلچر کو ایکسپینڈ کریں، اس میں آپ کی مذہبی، جسے ہم رسومات کہتے ہیں، وہ بڑا آپ کی شادی بیاہ کی جو بھی رسومات ہوتی ہیں وہ اس میں آتی ہیں. ایک بچہ پیدا ہوا دنیا میں آیا، اس کے ساتھ کیا رسومات ہوتی ہیں، وہ ایک بندہ مر گیا ہے اس کے ساتھ کیا رسومات ہوتی ہیں، یہ آپ کی کلچرل پریکٹس. آپ بولتے کیسے ہو، آپ کا کنڈکٹ کیسا ہونا چاہیے، آپ جھوٹ بولتے ہو، سچ بولتے ہو، یہ اس طرح کی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آپ کی کلچرل پریکٹس. اس بہت بڑا اسکوپ ہے کلچرل پریکٹسز کا، اور دین اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. That is the reason Allah sent messengers to reiterate the right path, and the Holy Prophet presented that message in its final form. الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ. Those who believe and those whose hearts find comfort in the remembrance of Allah. Surely in the remembrance of Allah do hearts find comfort. Those who believe and do good for them will be bliss and an honorable destination. کہ اللہ نے وعدہ کر دیا قرآن کے اندر کہ جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں گے، جو اللہ کے راستے پر رہنمائی لیں گے اور اسی راستے پر چلیں گے، ان کے لیے جو ایک طرح سے دنیا کے بعد جو ایک طرح سے آپ کی آخرت کی زندگی ہوگی، اس میں اللہ نے اجر رکھا ہے. سورس آف اسپریچول انلائٹنمنٹ، روحانی خوشحالی کا ذریعہ. اقبال بڑا امپورٹنٹ ہے جی آپ کی اسلامیت کے پیپر کے لیے، اور میں نے اس کورس میں انکلوڈ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن آپ کو اقبال کے جہاں بھی ریفرنسز ملیں کسی اس کی شاعری کی صورت میں، آپ نے اپنے پیپر میں ضرور انکلوڈ کرنے ہیں. اور یہ آپ اردو میں ہی کریں، بے شک آپ انگلش میں پیپر آپٹ کر رہے ہیں یا اردو میں پیپر آپٹ کر رہے ہیں. تو اقبال نے اپنی نظم جو ہے شکوہ یا جواب شکوہ میں، دراصل وہ مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے ان کی حالت زار کے حوالے سے ایک طرح سے وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یا اللہ تیرے بندوں کی یہ حالت ہے، یہ کیوں ہے، تو کچھ کر یا اللہ. اور جواب شکوہ میں اقبال انہی باتوں کا ایک طرح سے جواب دیتا ہے، مسلمانوں کی حالت زار پہ روشنی ڈالتا ہے اور ان کو فکر کرنے کی جو ہے وہ ایک طرح سے وہ ترغیب دیتا ہے. تو اقبال نے بھی اپنی نظم میں یہی کہا ہے، لیمنٹس ہاؤ مسلمز ہیو ڈرفٹڈ فرام دیئر اسپرچول ایسنس، اسٹریسنگ دیٹ دا ٹرو گریٹنس اسٹیمز فرام اے ڈیپ ریلیشن شپ ود اللہ. اور یہی وہ بنیاد کہ مسلمانوں کے اندر جو اتنی ڈویژن تھی، یہی وہ بنیاد ہے کہ اسلام ہی وہ واحد مقصد ہے. جو اقبال نے بھی کہا کہ اسلامک نیشنلزم کی بنیاد پر ہم ایک کلیکٹیو یونٹی فورج کریں گے اسلامک معاشرے کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر. لیکن اس کو کوئی آرتھوڈاکسی گائیڈ نہیں کرے گی، اس کو کوئی کنزرویٹو ویوز گائیڈ نہیں کریں گے، اس کو ایک اسلام کی لبرل آؤٹ لک جو ہے وہ گائیڈ کرے گی. اقبال نے اس پر بارے میں بات کی. اقبال نے بہت ساری باتیں کی ہیں. اگر آپ اس کے وہ میں نے انکلوڈ یہاں پہ کورس میں نہیں کی ہے، لیکن وہ جو پوئم ابلیس کی مجلس شورا، جس میں وہ ایک کلونیلزم کی کرٹیک دیتا ہے، ایک ویسٹرن سویلائزیشن کی کرٹیک دیتا ہے، وہ بڑی ریلیونٹ ہے یہاں پہ، وہ بڑی کنٹمپریری اسٹڈیز کے اندر بڑی ریلیونٹ ہے. اس کو ہم جب اسلام اور سویلائزیشن والا چیپٹر آئی گیس چیپٹر 4 یا اس سے بعد کی یہ باتیں وہاں پر ہو رہی ہیں، اس میں ہم انشاءاللہ ضرور انکلوڈ کریں گے. پھر اقبال نے اپنی نظم طلوع اسلام کے اندر بھی یہ کلیکٹیو یونٹی کی بات کی ہے کہ ویژنز آر ریوائول آف اسلام ایز اے سولوشن آف دا ڈس یونٹی اینڈ ڈکلائن آف مسلمز پورٹرینگ ریلیجن ایز دا کی ٹو سوسائٹل ریفارم. کے ریلیجن اسلام ایک نیشنلزم نے مسلمانوں کو وہ ایک کلیکٹیو یونٹی کی بنیاد فراہم کرنی ہے. یقین محکم عملے پہ ہے محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. ویری ریلیونٹ. میننگ اینڈ پرپز آف لائف. اچھا، انسانی زندگی کریٹ کیوں کی گئی ہے؟ ایبسرڈٹی میں جا کے آپ دیکھیں، ایگزسٹینشیلزم، ان فلاسفیز میں آپ جا کے دیکھیں، یو ڈونٹ فائنڈ اینی آنسر ٹو دیز کوشچنس اینڈ یو فائنڈ اے سارٹ آف ایبسرڈٹی
کہ جو ویسٹرن لٹریچر کے اندر بھی آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ دنیا کا جو مقصد ہے وہ اس طرح سے کوئی کریشن کا کوئی ہے ہی نہیں. مقصد آپ نے ایک طرح سے دینا ہے, بٹ ریلیجن, دین اور اسلام آپ کو جو ہے وہ ایک طرح سے یہ مقصد جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. یہ مقصد ہونا بڑا ضروری ہے کہ آپ کی لائف کس لیے کریٹ کی گئی ہے, اس کا مقصد کیا ہے. آپ نے اس چیز کا احساس ہوگا تبھی آپ ایک گول کی طرف جو ہے وہ اس لائف کو لے کے جا سکتے ہیں. ریلیجن gives life by answering existential questions. ایگزسٹینشیل کویشچنز وہی ہے کہ لائف کا مقصد کیا ہے, میرا مقصد کیا ہے, میری کریشن کا مقصد کیا ہے, میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, میرے بنانے والا کون ہے, میں جب مر جاؤں گا تو میں کدھر جاؤں گا, میں اس دنیا میں ایک عمل کر رہا ہوں اچھا ہے یا برا ہے, اس کے کوئی جزا و سزا کا کوئی نظام ہے کہ نہیں ہے. اس دنیا میں اگر نہیں ہے تو آخرت میں تو ہے. تو دیز آر دی ایگزسٹینشیل کویشچنز, ویری بیسک کویشچنز, فاؤنڈیشنل کویشچنز which religion answers, Islam answers. Indeed, in the creation of the heavens and the earth and the alteration of the night and the day are signs for those who are understanding. And another reference is that he who created death and life to test you as to which of you is best indeed, کہ جزا کی زندگی اور موت کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے وضع کیا ہے اس کے اندر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری ول دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے, کیونکہ اشرف المخلوقات ہے انسان, فری ول کے ساتھ اس دنیا میں آ چکا ہے, تو اس نے جو بھی اپنا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹیسٹ کرنا ہے وہ کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنے آزمائش دے کے بھی کرتا ہے, کسی کو کچھ زیادہ دے کے کسی کو کم دے کے, دونوں طرح سے انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس دنیا کے اندر. مورل اور ایتھیکل فاؤنڈیشن کی جو اخلاق کی آپ کی بیسک بنیاد ہے وہ آپ کا دین آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. Indeed, Allah commands you to return trusts to their rightful owners, and when you judge between people, judge with fairness. What a noble commandment from Allah to you. Surely Allah is all hearing and all seeing. کہ اللہ اگر آپ کو کہیں پہ انصاف کرنا ہو تو آپ نے انصاف کا جو ہے وہ ساتھ نہیں چھوڑنا, آپ نے کوئی مذہب قبیلے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا, آپ نے عدل کا راستہ اختیار کرنا ہے, قرآن آپ کو کہتا ہے. اور جب آپ کے پاس امانت رکھوائی جائے, امانت کسی راز کی بھی ہو سکتی ہے, امانت کی مانیٹری ویلیو کی بھی کوئی ہو سکتی ہے, تو آپ نے اس میں خیانت نہیں کرنی. یہ ایک اخلاقی بنیاد ہے آپ کی سوشل ریلیشن شپ کے اندر جو اسلام آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. اور اخوت اور بھائی چارے کا درس, کہ اسلام میں بار بار یہ حکم دیا گیا کہ کلیکٹیو یونٹی کی جو فاؤنڈیشن ہے جو ابھی ہم بات کرتے ہیں. اچھا, اسلامک نیشنلزم اور ویسٹرن نیشنلزم میں یہ ہے, ویسٹرن نیشنلزم ایک کسی اور قوم کے اگینسٹ ڈائریکٹڈ, اس کا جو جینیسس اگر آپ دیکھیں وہ آپ کو انہی روٹس کے اندر نظر آتا ہے. دیٹ واز آلویز ڈائریکٹڈ اگینسٹ ادر سویلائزیشنز. اسلامک سویلائزیشن کا جو نیشنلزم ہے دیٹ واز ناٹ ڈائریکٹڈ اگینسٹ سرٹن ادر سویلائزیشن, اٹ واز آلویز میٹ فار دا بیٹرمنٹ آف ہیومن سویلائزیشن, ہیومینٹی, فار دا مسلم معاشرہ. اس کی بہتری کے لیے اسلامک نیشنلزم نے اپنی بنیاد جو ہے وہ ایک طرح سے رکھی ہے, اور وہی بنیادوں کو آگے لیتے ہوئے چلتے ہوئے اسلامک نیشنلزم نے انسانی ایک معاشرے کو تشکیل دینے کی کوشش کی ہے. گائیڈنس اینڈ گورننس اینڈ لیڈرشپ, حکمرانی اور قیادت میں رہنمائی کے حکمرانی آپ نے کیسے کرنی ہے. اس میں حضرت عمر, حضرت علی کے جو بھی ایک طرح سے اصول ہیں, ان کے لیٹرز ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ڈپلومیسی کی, جس طرح ایک ملٹری اسٹریٹجسٹ کے طور پہ, وہ ابرے چیپٹر 2 کے اندر یہ چیزیں ڈسکس کریں گے. تو وہ چیزیں یہاں, اچھا یہ ایک بات یہاں پہ امپورٹنٹ بتاتا چلوں کہ آپ نے جب بھی کوئی کویشچن آئے گا تو اس کو ایک پورے سلیبس سے اس کی ایگزامپلز لے کے اس کو اٹیمپٹ کرنا. گائیڈنس اینڈ گورننس اینڈ لیڈرشپ, اس میں جب ہم پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ اسلام اور خلفائے راشدین والا ٹاپک ڈسکس کریں گے, اس میں یہاں سے ایگزامپلز آپ کے پاس آئیں گی. تو آپ نے ایک پورا ہولسٹک ویو اپنے کورس کا لے کر جو ہے اپنے آنسرس کو رائٹ کرنا ہے. پورے سلیبس سے آپ نے جو ہے وہ ایگزامپلز, کانسیپٹس کو یوز کرنا ہے. تعاون اور باہمی مدد کی حوصلہ افزائی, کہ وہ کلیکٹیو ایکشن جب ہوگا تو ایک سوشل یونٹی بنے گی اور انسان کی مدد اس سے ہوگی. اور پیس اینڈ اوائڈنس آف کرپشن, کی دنیا کے اندر جو بھی آپ کو ریسورسز دی جا رہی ہیں ان میں آپ نے ان ریسورسز کا یوز امن قائم کرنے کے لیے کرنا ہے, دنیا کو گندا نہیں کرنا, اس کو مزید کرپٹ نہیں بنانا. اینڈ ڈو ناٹ کمٹ ابیوز آن ارتھ اینڈ اسپریڈ کرپشن, کیونکہ اب یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ریسورسز جتنی بھی آپ کو دی جا رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہیں, وہ اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس, تو آپ نے اس کو کرپٹ کرنے کی ایک طرح سے کوشش نہیں کرنی. And lastly, the conclusion of this chapter is that
The Quran emphasizes that religion shapes human civilization by instilling moral values. اچھا یہ ایک انسانی زندگی میں دین کی ضرورت اور دین کا انسانی سویلائزیشن کو کریٹ کرنا، یہ ایک چیزیں انٹرلنکڈ ہیں، کیونکہ انہی بنیادوں پر جو ہے وہ آپ کی اخلاقی مورل ویلیوز، ایک اتحاد، یونٹی، جسٹس، عدل کی جو ہے فراہمی، اور ایک نالج اور کمپیشن کی بنیاد رکھتی ہے. اور یہی وہ ایک انفرادی اور باہمی جو ہے اور سماجی کلیکٹیو فریم ورک کی بنیاد دیتا ہے، جس کو بنیاد بناتے ہوئے آپ نے معاشرہ تشکیل دینا ہے. تو جی یہ آج کا پہلا لیکچر تھا ہمارا. اس کے اندر جو بھی کویشچنز ہوں وہ آپ ڈراپ اپنے کر سکتے ہیں. سو انٹل دی نیکسٹ لیکچر، اللہ حافظ.